السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ششم مضمون اردو اس کا سبق نمبر 22 خطوط، جس کو اسد اللہ خان غالب نے لکھا ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 22 خطوط، جس کو لکھا ہے اسد اللہ خان غالب۔ پہلی بات، خط دور دراز مقام پر رہنے والے دوستوں، رشتہ داروں کے حالات معلوم کرنے اور اپنے حالات سے انہیں باخبر کرنے کا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ خط لکھنے کا طریقہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قدیم یعنی بہت زیادہ پرانا۔ اس وقت خط کبوتروں کے ذریعے بھیجے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ خط پہنچانے کا ایک نظام قائم ہوا اور گھوڑوں، اونٹوں پر خطوط بھیجے جانے لگے۔ پھر موٹروں، ریلوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے ڈاک پہنچانے کا انتظام ہوا۔ حالات سے بہت جلد واقف کرانے کے لیے تار کے ذریعے پیغام بھیجنے کی مشین ایجاد ہوئی، تو 4 دن کی خبر 1-2 دن میں ملنے لگی۔ خط لکھنے کے ساتھ دور دراز کے رشتہ داروں سے باتیں کرنے اور حالات دریافت کرنے کے لیے ٹیلی فون ایجاد ہوا، اور آج موبائل کے ذریعے ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے اب خط نویسی کا رواج کم ہو گیا ہے۔ جان پہچان: مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار اردو کے عظیم شعراء میں کیا جاتا ہے۔ وہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے درباری اور شاعر اور استاد تھے۔ غالب کی شاعری کو عام طور پر بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن اردو میں جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں اور شاگردوں کو لکھے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نثر کا عمدہ نمونہ ہے۔ عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے ان کے خطوط شائع ہو چکے ہیں۔ 15 فروری 1869 کو دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو میں مرزا غالب نے جو خطوط لکھے ہیں وہ اپنے آپ میں بالکل مختلف ہیں۔ ان کے خط لکھنے کا انداز ایسا تھا گویا 2 شخص ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں۔ ذیل میں مرزا غالب کے 3 خطوط کے نمونے پیش کیے جا رہے ہیں جو انہوں نے اپنے شاگردوں کے نام لکھے۔ 1 نمبر کا خط ہے منشی نبی بخش حقیر کے نام۔ بھائی صاحب، مہ کا یہ عالم ہے کہ جدھر دیکھیے ادھر دریا ہے۔ مہ یعنی برسات، آفتاب کا نظر آنا، سورج کا نظر آنا، برق کا چمکنا، یعنی گاہے دکھائی دے جاتا ہے، بہت کبھی کبھار دکھائی دیتا ہے۔ شہر میں مکان بہت گرے ہیں، اس وقت بھی مہ برس رہا ہے۔ خط لکھتا تو ہوں مگر دیکھیے ڈاک گھر کب جاوے، کہار کو کمبل اڑا کر بھیج دوں گا۔ کہار یعنی ملازم، کمبل یعنی کہ کمبل جسے ہم کہتے ہیں۔ عام اب کے سال ایسے تباہ ہے کہ اگر بمثل کوئی شخص درخت پر چڑھے اور ٹہنی سے توڑ کر وہیں بیٹھ کر کھائے تو بھی سڑا ہوا اور گلا ہوا پائے۔ یہ تو سب کچھ ہے، مگر کو تفتہ کی بھی کچھ خبر ہے؟ پتمبر سنگھ، اس کا لاڈلا بیٹا مر گیا، ہائے اس غریب کے دل پر کیا گزری ہوں۔ تم اب خط لکھنے میں بہت دیر کرتے ہو، 8ویں دن اگر ایک خط لکھتے رہو تو ایسا کیا مشکل ہے؟ یہاں دونوں لڑکے اچھی طرح ہیں، اب وہاں کے لڑکوں کی خیر و عافیت لکھو۔ پنج شنبہ 26 جولائی 1855 اسد۔ پنج شنبہ یعنی کہ جمعرات، یہ فارسی کے ہے۔ ہر گوپال تفتہ کے نام۔ کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گی بھی؟ اور اگر کسی طرح نہیں منتے ہو تو روٹنے کی وجہ تو لکھو۔ میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے سہارے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جو اطراف و جوانب سے 2-4 خط نہ رہتے ہو، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 بار ڈاک کا ہرکارا خط لاتا ہے۔ ہرکارا یعنی ڈاکیا، پوسٹ مین، 1-2 صبح کو اور 1-2 شام کو۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔
یہ کیا سبب؟ 10 12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا، یعنی تم نہیں آئے۔ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، آد آنے میں بخل نہ کرو، ایسا ہی ہے تو بیرنگ بھیجو۔ بیرنگ یعنی وہ خط جس پر پوسٹ کے ٹکٹ نہ لگائے گئے ہو اور خط پانے والا اس کے پیسے ادا کرے۔ جس نے خط لیا ہے وہ اس کے پیسے ادا کرتا ہے۔ سوموار یعنی پیر کا دن 27 دسمبر 1858 غالب۔ 3 نمبر کا خط دیکھیں گے، میر مہدی مجروح کے نام۔ بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں؟ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی۔ قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز بازار جامع مسجد کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا، یہ 5 باتیں اب نہیں رہی۔ کہو دلی کہاں؟ ہاں، کوئی شہر قلم رد ہند اس نام کا تھا، یعنی ہندوستان کی حکومت۔ تم آتے ہو، چلے آؤ، جانثار خاں کے چھتے کی سڑک، خان جند کے کوچے کی سڑک دیکھ جاؤ، بلاقی بیگم کے کوچے کا ڈھہنا، جامع مسجد کے گرد 70 گز گول میدانی کا نکلنا سن جاؤ، غالب افسردہ کو دیکھ کر چلے جاؤ، میر اشرف علی کو دعا، میر نصر الدین کو دعا، میر فضل علی کو دعا۔ 2 دسمبر سال حال 1859 غالب۔ اس طریقے سے عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر مرزا غالب نے بہت ہی اچھے انداز میں خط کو لکھا ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ اب اس کے سوالات اور جوابات کو ہم آئندہ ویڈیو کے اندر میں پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، چلیے خدا حافظ۔